محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس محرم الحرام مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ اس ماہ محرم الحرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں شمار فرمایا ہے جن کو حرمت والا کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ کفار بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی کو، جھگڑے کو، فساد کو بالکل ہی ناجائز اور حرام سمجھتے تھے۔ لفظ محرم کی معنی ہے حرمت والا، تعظیم والا، مقدس والا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ محرم الحرام کے مہینے کو اسلام سے قبل ہی فضیلت حاصل تھی۔ اسلام سے پہلے ہی محرم الحرام کے مہینے کو شرف حاصل تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے تو معلوم ہوا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یہ یوم عاشورہ کا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی۔ ہم اسی لیے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی حکم فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ایک روزہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، میں 2 روزے رکھوں گا۔ لیکن وہ سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری سال تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے سال سے پہلے ہی وصال کر گئے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ یعنی رمضان کے روزوں کے بعد جس چیز کی فضیلت ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ 5 وقت کی فرضی نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا درجہ ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ بھائی 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ زمین اور آسمان جس دن بنائی گئی تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دن پیدا کیا گیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہو گئی، بھولنے کے بعد جب اس نے اللہ کی برگزیدگی میں توبہ کی اور توبہ کی قبولیت والا دن وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر اٹھا لیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر پہنچی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس دن بادشاہی ملی تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کو پیش ہوئے۔ اسی لیے محرم الحرام کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ